بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، انسان کو اللہ الرحمن نے پوری کائنات میں ممتاز بنایا ہے، حسین جمیل خوبصورت بنایا ہے۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، حاسد بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ضد میں، انا میں، ہٹ دھرمی اور تعصب میں، مخالفت میں اللہ الرحمن کو چیلنج کرنے والے شیطان نے یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ جب تک میں اس کو گمراہ نہیں کر لوں، میں بھی چین اور سکون سے نہیں بیٹھوں۔ احباب نے مجھے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنے کا کہا ہے۔ سب سے پہلے میں خود محتاج ہوں کہ اپنی ذات کو دیکھوں، گفتگو اور بات کو دیکھوں، اس میں آنے والے بگاڑ کمی بیشی کو دیکھوں، اس کی اصلاح کروں اور پھر یہ پیغام آگے پہنچاؤں۔ بھائیو، اگر میں اپنے معاشرے کی کمی بیشیوں پہ نظر رکھ کے چلوں تو کوئی جگہ، کوئی پل، کوئی لمحہ، کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو بگڑا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ بگاڑا کس نے ہے؟ ہم نے خود ہی بگاڑا ہے۔ اصلاح کون کرے گا؟ رہنمائی جو بھی مرضی کرے، اصلاح مجھے خود کرنی ہوگی، کیونکہ انڈے کو باہر سے توڑ دینے سے اندر کی جان ختم ہو جاتی ہے۔
انڈا خود اندر سے ٹوٹے تو ایک جان باہر آتی ہے. تبدیلی وہ ہے، انقلاب وہ ہے جو بندے کے ضمیر سے آواز اٹھے اور پھر اس کا شریر سدھر جائے. میں آج کی اس ملاقات میں 4 پہلو جو قابل اصلاح ہیں اور ان کے اندر ساری چیزیں تقریباً ہماری زندگی کی آ جاتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کروں گا. ہر گھر میں، ہر عورت مرد میں، بچے جوان بوڑھے میں، پڑھے لکھے ان پڑھ میں، عوام حکمرانوں میں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. فرشتوں سے غلطیاں ہوتی ہی نہیں، رب کرنے ہی نہیں دیتا. تو شیطان میں اور انسان میں فرق ہے. شیطان غلطی کرتا ہے تو اکڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، بضد ہو جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے. انسان وہ ہوتا ہے کہ جس سے غلطی کا امکان ہو، غلطی ہونا بھی ممکن ہو، غلطی کر بھی بیٹھتا ہو، لیکن وہ غلطی کر کے ڈٹے نہیں، اکڑے نہیں، ضد نہیں کرے، اصرار نہیں کرے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اقرار کر لے، جھک جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنے پہ اسے اپنی پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ قرار دیتے ہیں. کیا فرق تھا؟ ایک طرف شیطان ہے، غلطی کر کے اکڑا ہے، اور دوسری طرف جنت چھنی ہے، سیدنا آدم اور حوا ہیں. ان کا انداز کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میری گفتگو کا آج قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو منواؤں کہ آپ غلط ہیں اور میں یہ ثابت کروں کہ میں صحیح ہوں. نہ میرا یہ مطلوب ہے کہ میں کچھ لوگوں کو صحیح کہوں، کچھ کو غلط کہوں. ہر انسان میں بہت کچھ صحیح ہوتا ہے اور کچھ غلط بھی ہوتا ہے. ہمیں فرشتے تو نہیں بننا، لیکن ہم فرشتوں سے افضل ہیں، تو پھر اس افضلیت کو برقرار رکھنا ہے کہ غلطی کے امکان کے ہوتے ہوئے اگر غلطی ماضی میں ہو گئی ہے، حال میں ہو رہی ہے، تو اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، آنے والا زمانہ ہم نے کچھ ایسا بنانا ہے کہ اگلے پل ہمارے محفوظ ہو جائیں، اچھے بن جائیں، اور رب ہم سے راضی ہو جائے، اور انسانوں کو بھی اللہ کی اس رضا کے تحت ہم پیار محبت کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں. بھائیو، پہلی چیز، پہلا میدان اور پہلی جہت جہاں پہ ہمارے ہاں بگاڑ ہے، اس کا تعلق ہماری جان سے ہے. جان ہے تو جہان ہے. میں اور آپ پہلے جان رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں. جان میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں. آپ کا اور میرا وجود بنایا ہے اور اس میں روح ڈالی ہے. اب ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا جسم اور میری روح جیسی دنیا میں کوئی اور روح نہیں، میرے جسم جیسا جسم نہیں. میں خود کو بہت اچھا سمجھتا ہوں اور مجھے اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے میں پہروں اپنے آپ کی تعریفیں کرتا ہوں. تو کیا واقعتاً ایسے ہے؟ جی، اللہ نے آپ کا وجود اور میرا وجود پوری کائنات سے خوبصورت، حسین اور جمیل بنایا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ کے اور میرے وجود میں جو رب نے روح ڈالی ہے، پوری دنیا میں وہ روح کسی کی بھی کافر نہیں، سب کی روح مومن ہوتی ہے. کسی بھی انسان کی روح بنیادی طور پہ کافر نہیں، وہ مومن ہے. الستو بربکم قالوا بلا. حالات نے بگاڑ پیدا کر دیے، وڈیروں نے اور مسئولین نے، ذمہ داران نے، بڑے لوگوں نے، گھر کے سربراہان نے، اور جن کے ہاتھ میں یہ اختیارات تھے، والدین نے، ان لوگوں نے اپنے چھوٹوں کے جسم اور وجود میں ڈالی جانے والی روح
اس کا سافٹ ویئر تبدیل کر کے کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو عیسائی بنا دیا، کسی کو مجوسی بنا دیا، کسی کو بدھ مت اور کسی کو سکھ بنا دیا، تو یہ جو جان اب سامنے آئی ہے، جسم اور جان کا مجموعہ، یہ اس روح کی تبدیلی کی وجہ سے، بگاڑ کی وجہ سے خراب ہوا ہے، وگرنہ بنیادی طور پہ یہ وجود رب نے قسمیں کھا کے کہا کہ میں نے سب سے اچھا بنایا ہے، اور روح نے رب کے سامنے اقرار کر کے بولا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، محسن ہے، اللہ سب تیری نعمتیں عطائیں تیری ہیں۔ تو اس لیے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جسم، آپ میں سے کسی بھی شخص کا وجود، عورت یا مرد کا وجود اور اس کی روح بنیادی طور پہ خراب نہیں، تبدیلی اور بگاڑ کے بعد جو خرابی آئی ہے اسے نوٹ کر لیں، اسے صحیح کر لیں، اس کا پہلا اثر ہماری جان کے اوپر، ہمارے وجود پہ ہے۔ میں اس لیے پہلے جان کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے بچوں، اگر آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو پھر یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی اب بولے گا نہیں۔ میں اور آپ اگر تھوڑا سا اپنے حالات کا جائزہ لے لیں، آپ کی اور میری جان کو بنانے کے لیے رب نے ایک نظام رکھا ہے، اور وہ نظام ہے کہ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اس جوڑے کو جوڑ کے ان کے جائز ملاپ سے، نکاح سے ایک انسان کا وجود اللہ تعالی اس کائنات میں بناتے ہیں، ایک جسم اور ایک جان بنتی ہے۔ اب اس حوالے سے جو بگاڑ ہے، جیسا مٹیریل ہوگا ویسی چیز بنے گی۔ اب یہ نظام اگر ہم سمجھ لیں تو بگاڑ سمجھ آتا ہے اور اصلاح بھی ممکن ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری نظر بگڑی ہے، کیونکہ نظر رب نے نظارے کے لیے بنائی ہے، اور اس میں نظر رکھی اس لیے ہے کہ یہ دیکھے، اور دیکھنے کے لیے رب نے مختلف حسن و جمال کے نظارے رکھے ہیں۔ اس کی جو حدود تھیں اگر آپ غور کریں، یہ 6x6 کا کٹ جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے لگایا، نہ لگاتا تو کیا کر لیتے؟ اس کی ایک حد ہے، وین کے لیے ایک اس کی جو ہے جہت ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ دیکھو، لیکن کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، اس کی ایک حد بندی کی ہے۔ جب ہم نے اپنی نظر کو بے لگام کیا ہے اور اس میں بگاڑ آیا ہے، تو یہ وہ بھی دیکھ رہی ہے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ نظر کا بگاڑ فوری طور پہ دل کو بگاڑتا ہے، کیونکہ نظر اپنے سارے تیر بیک وقت جا کے دل میں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے، اب تیرے سے میں نے اجازت لینی ہے، اس کے ساتھ میرا جوڑ کیا ہونا چاہیے، تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اور دل دماغ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اور دماغ سوچو بچار میں لگ جاتا ہے، اور کبھی ہیلڈ بھی ہو جاتا ہے، بندہ ہاتھ لگا لگا کے سوچ سوچ کے کروں تو کیا کروں، دل کہتا ہے کر لے، دماغ کہتا ہے حیا کر، اندر کی آواز کچھ اور ہے، باہر کا تقاضا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا اثر میرے اور آپ کے حسب اور نسب پہ، جان پہ جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایک عزت، ایک عورت، ایک مرد میں، ایک جوڑے میں بگاڑ آیا، پیدا ہونے والے جتنے بھی 2 4 5 10 بچے ہیں، ان کے مٹیریل میں، ان کی سوچ میں، ان کی گفتار میں اور ان کے کردار میں فرق آ جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہم بچوں کو کہیں گے یہ بچے بگڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، نافرمان ہیں، یہ آوارہ ہیں، اور ان کا مزاج وہ فرما برداری والا نہیں، ادب و احترام والا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس وجود سے یہ آئے ہیں اور جس سانچے سے اور جس ڈھانچے سے ان کو جو ہے لیا گیا ہے اور جس فیکٹری سے یہ نکلے ہیں، وہ مشینری کچھ ایسی تھی، جب مشینری خراب ہو تو پھر آنے والی چیز میں بھی نقص آ ہی جایا کرتا ہے۔ فوٹو سٹیٹ کی مشین کے اوپر اگر کہیں داغ لگا ہوا ہے تو وہ داغ ورق پہ بھی آتا ہے۔ تو اب یہ بگاڑ کون سنبھالے گا؟
نظر آپ بھی رکھتے ہیں، نظر میں بھی رکھتا ہوں، آنکھ آپ کی بھی ہے، آنکھ میری بھی ہے۔ اب جب ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے شریعت کے مطابق، بنانے والے سے نہیں پوچھیں گے کہ ہاں مومنوں کو کہہ دو وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، شرم و حیا رکھیں، عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نظروں میں جھکاؤ رکھیں، شرم و حیا رکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اندھا کر دوں گا، رب نے یہ نہیں کہا کہ تم نظریں بند کر لیا کرو، مالک نے یہ تو نہیں بولا کل للمومنین، مومنوں کو یہ بات کہہ دو، اصلاح کر لیں اپنی، کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں، اور عورتوں سے بھی کہہ دو وہ بھی نظریں جھکائے رکھیں۔ ہاں لائٹیں ڈم ہوں تو حادثے نہیں ہوا کرتے، کم ہوتے ہیں، جب دونوں طرف سے فل ہوں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ پہلا بگاڑ ہے جو ہماری جان میں اترا ہے۔ اور پھر جب آنکھ دیکھ لیتی ہے، ہر بندہ اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، پھر یہ چیز میری ہو جائے، وہ کہہ رہا ہے میری ہو جائے، نتیجتاً لڑائیاں، جھگڑے، پھڈے، اور پھر اس سے نسب بھی خراب، عزت بھی خراب، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک بگاڑ آیا کہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، چلیں عدالت میں کورٹ میرج کرتے ہیں، لو اور پیار کے نام پہ کورٹ میرج، بگاڑ ہے۔ اصلاح کر لو، آج ممکن ہے، کل کرو گے تو مشکل ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے میرے پاس ایک نوجوان آیا، بات سننے والی ہے، کہنے لگا ساجد صاحب، میں نے کہا جی، کہتے ہیں جی کورٹ میرج ہو جاتی ہے، میں نے کہا نہیں، دنیا کر رہی ہے لیکن درست۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کہ جس دن کورٹ میں آنے والا جوڑا جج کا اپنا کوئی خون ہوگا اور اس کی بیٹی ہوگی، اس کی اپنی بیٹی ہوگی، اور اچانک آ گئی ہے، وہ اپنی جاب پہ ڈیوٹی پہ ہے، اور سامنے کوئی اجنبی لڑکا ہے اس کے ساتھ ہے، جس دن اس نے خوشی خوشی ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا، اس دن میں کہوں گا کہ کورٹ میرج درست ہے، وگرنہ نہیں۔ کہنے لگا مجھے بھی یہ بات سمجھ آئی ہے، میری مجبوری ہے، میں نے ایک شادی کی ہے، میری اب نہ 4 بچیاں ہیں، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں دوبارہ نکاح کروا لوں، آپ میرا نکاح پڑھا دیں گے؟ اصل میں پچھلے جمعے مسجد میں نکاح تھا، اس موقع پہ اس نے صورتحال دیکھ کے یہ بات کی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ کا نکاح پڑھاؤں گا لیکن ایک شرط پہ۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یہ 4 بچیاں جوان ہو جائیں، جو آزادی تو نے اپنی بیوی کے معاملے میں امید رکھی تھی کہ تیرے سسرال تجھے دیں اور وہ پوچھیں بھی نہیں، اتنی نرمیاں پیدا کر 4 بیٹیوں کی، جب کورٹ میرج ہو جائے گی میں تم دونوں کا نکاح پھر نئے سرے سے پڑھا دوں۔ نظریں جھکا لی، کہنے لگا جی مجھے یہ جوتے پڑھنے چاہیے تھی، میری غلطی تھی، تب مجھے سمجھ نہیں تھی، ہوش آئی ہے، آنکھیں کھلی ہیں تو میں سب کچھ کھو چکا ہوں، میرا بچہ کچھ نہیں ہے۔ بھائیو اس لیے بات بڑی سادی سی ہے، کپڑا جتنا اٹھاتے جائیں گے پیٹ اپنا ننگا ہوگا، عزت اپنی خراب ہوگی۔ یہ آج میں اور آپ یہ ہاتھوں میں جو چیزیں پکڑ رکھی ہیں نا، جسے ہم رابطے کا، کمیونیکیشن کا اور ایک دوسرے کے ساتھ قربتوں کا ذریعہ سمجھتے تھے، آسانیوں کے لیے، اس نے کتنی آسانی سے میری اور آپ کی جان، حسب، نسب، عزت اور آبرو کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ ہماری نسل بھی اس سے جڑ گئی، عزت بھی یہاں آ کے خراب ہو گئی، جان بھی جاتی رہی، اور حلالی کم ہوتے چلے گئے، حرامی بڑھتے چلے گئے۔ اور آج یورپ اسی موت مرا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں ابو کا نام نہیں ہے۔ یہ بگاڑ وہ خود لے کے آئے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور ہم اسی بھیڑ چال میں پیچھے دوڑ رہے ہیں، دن بدن، رات برات، پل بپل، اور لمحہ بلمحہ ہماری رفتار بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے سرپٹ دوڑ رہے ہیں، موقع ملنے کی دیر ہے، جناب آنا چاہیے۔ ہاں یہ چیز بھی آپ دیکھیں، پھر اس کے اوپر زنا اور اس کی انتہا۔ ماضی میں پاکستان میں صرف 4 شہر تھے جہاں باقاعدہ طور پہ لائسنس مل کے اس برائی کا ایک وجود تھا۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی شہر خالی ہوگا؟ الا من رحم ربی، کوئی گلی، کوئی محلہ۔ تو بھائیو یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ہی ہیں، باہر سے تو نہیں آئے۔ میں گالیاں دوں گا تو گالی مجھے لوٹے گی، میں برا کہوں گا تو برائی میرے اوپر آ رہی ہے۔
کیونکہ اس گلی میں میں رہ رہا ہوں، اس مکان میں میں رہ رہا ہوں، اور اس محلے اور علاقے میں میں ہی رہ رہا ہوں، یہ سب میرا ہے، بیٹیاں بہنیں مائیں عزت آبروئیں میری ہیں۔ اگر میں کسی کے گھر میں ایسے ہی دے رہا ہوں تو میرے گھر میں آ رہا ہے، اگر میں کسی کے ہم پھول بھیج رہا ہوں، ایک دے کے آیا ہوں تو میرے گھر معلوم نہیں کتنے آنے والے ہیں۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہے تو آگے بڑھیے۔ اسی طریقے سے ہم نے جان کو برباد کیا متے کے نام پہ، قانونی جواز دے کے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی اصلاح فرمائی، چلتا تھا منع کر دیا، درست نہیں ہے۔ وقتی لذت، وقتی سرور کے لیے اور اپنی رغبتوں اور خواہشات کے لیے، کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے وہ پیچھے کہ ہاں اپنی زندگی کو ضروریات تک رکھیں، رب ضرورتیں فقیر کلی والے کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشات کی طرف مت دوڑیں، وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو جتنی اللہ نے جائز ضرورت رکھی ہے، نکاح کی فارم میں آ کے جائز طریقے سے اپنی جان کو بھی محفوظ رکھو، بیوی کی جان کو بھی، بچوں کو بھی۔ یہ ہماری دوائیاں، یہ میڈیسن، یہ گولیاں، یہ کیپسولز، حدث ولا حرج، بیان کرو جتنا اتنا کم ہے۔ آج گرتی ہوئی صحتیں، مرتے ہوئے انسان، جوانی میں ضائع ہوتے ہوئے گردے اور بگڑتی ہوئی شکلیں، یہ جو ہے رگڑتی ہوئی جوانیاں، ایڑیاں رگڑ رہی ہیں زمین کے اوپر۔ ہم کب ہوش کریں گے؟ یہ آج ہی موقع ہے۔ کتنا خوبصورت چانس ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ ایک وعدہ کر لیں، اپنے ساتھ پکا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ یہ تو نہیں کہ حکومت پاکستان اسلام نافذ کرے گی تو پھر ہی ہم مانیں گے۔ ہم اپنے وجود میں اندر سے ذرا سوچے جھانکے اور تبدیلی لائیں۔ منع کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع سے، کیونکہ دوسروں کی جان برباد ہوتی ہے، حسب اور نسب اور عزت اور آبرو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالے سے کیوں منع کر دیا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ بھائیو اصلاح کون کرے گا؟ سچی بتانا، ہم ہی نے کرنی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں لوگوں آؤ، ہم فرشتے نہیں ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن جاؤ پوری دنیا میں، دنیا گواہی دے گی انشاءاللہ، پوری دنیا میں ہم نے دشمنی کے اندر بھی آ کر کے کبھی کسی کی عزت کو اس اعتبار سے قانونی جواز دے کے نہیں لوٹا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں لوٹا کہ تیری طلاق ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، لہٰذا تو جو ہے اب حلالہ کروا، عورت کو حلال کروا۔ کبھی پوری دنیا میں 210 ملکوں میں الحمدللہ میری کسی مسجد میں کسی خطیب، کسی قاری، کسی امام کے پاس تو چل کے آیا ہو، اپنوں سے جو ہے وہ تھک کے آیا ہو، اور انہوں نے تجھے کہا ہو کہ تیری بیوی تیری عزت میں مداخلت ضروری ہے، حلال کرنے کے لیے یہ ذریعہ استعمال کیا جائے گا، آیات بھی پڑھی ہوں گی، بہت کچھ کہا ہوگا، تو گھبرا کے لوٹا۔ میرے کسی گئے گزرے گاؤں کے اندر بھی امام اور قاری سے ملا ہو، اس نے تجھے یہ جواب دیا ہو تو انگلی کھڑی کر دے۔ ہم نے اصلاح کی کوشش کی ہے، اللہ کا شکر ہے میری جماعت میں یہ اصلاح اتنی نظر آتی ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ کیس 90 دن کے اندر ہے تو رجوع کر لے، بیوی تیری ہے، حلالے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے پاس میرے پاس لانے لے جانے کی ضرورت نہیں، معاملہ 90 دن سے اوپر ہو گیا ہے۔ تو نیا نکاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، گواہ لگانا چاہتے ہیں اور اس میں حق مار مقرر کرو، نیا نکاح اپنا گھر بسا لو، اللہ کی قسم اس کے علاوہ تجھے کچھ مل جائے تو مجھے بتا دے۔ آئیے سب مل کے اصلاح شروع کر دیں۔ آنے والا خود کو بھلے میرا دشمن سمجھے، وہ مانے کہ ہم مخالف ہیں، لیکن ہم نے تو مخالف کی بھی عزت پہ دین کے حوالے سے ایسی نظر نہیں رکھی۔ لوگ تو دینی جواز بنا کر کے یہ لوٹ لیتے ہیں، یار بنا کر کے لوٹتے ہیں، تو حرام ہے یہ، کیونکہ اس سے پیدا ہونے والی جان مشکوک ہے، اس کا نسب نامہ مشکوک ہے، اس کی نسبت مشکوک ہے، اور پھر معاشرہ اسے جگہ دینے والا نہیں ہوتا۔ پھر وہ بیچارہ یا تو روڑی پہ یا کوڑے کے ڈھیر میں یا ڈرموں میں یا کہیں جو ہے کچرے میں، یا پھر اگر کہیں پل بھی گیا تو لوگ حرامی حرامی کہہ کے جان نہیں چھوڑتے۔ حرامی وہ نہیں ہے، حرامی ہمارے رویے تھے۔ اور بھی بڑی ساری اس حوالے سے باتیں ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے اشارہ مقصود تھا کہ اللہ نے جو جان دی ہے نا، اس جان کی قدر کریں۔ یہ جان امانت ہے اللہ کی، یہ بار بار نہیں آنے والی۔ جان کے اندر خرابی کا ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم اس جان کو داغدار بھی کرتے ہیں اور رسوا بھی کرتے ہیں، اور رسوا کرنے میں بہت بڑا کردار ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے امانت کو چھین لیں۔ بگاڑ ہے میرے اور آپ کے معاشرے میں، حالات خراب ہوتے ہیں،
تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جاؤ، کاٹ لو، چھلانگ لگا دو، دریا میں کود جاؤ، آگ لگا لو، گولیاں کھا لو، زہر پی لو۔ بھائی پی لے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کام نہ کر، رب نے تجھے ایک تو امانت دی ہے اور وہ زندگی ہے، وہی تو نہیں سنبھال سکا۔ آنے دے مشکلیں، انبیاء علیہ السلام پہ آئی، ساتھیوں پہ آئی، زلزال ہوئے، قدم ہلائے گئے، حتیٰ کہ بول اٹھے متا نصر اللہ، لیکن خودکشی کی طرف نہیں آئے۔ اور اگر کسی نے کی بھی ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو پھر یہ خودکشیوں کے رجحان عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، یہ ہمارے جان لیوا ہیں، اور یہ آگ لگا لینا، زہر پی لینا، اور اپنے اوپر جو ہے تشدد کر لینا، آگ لگا لینا، معلوم نہیں کاٹ لینا، کیا کچھ کر لینا، اور پھندے کے ساتھ جھول جانا، لٹک جانا۔ اللہ کے لیے اصلاح کریں اپنی، دوسرا نہیں، ہمیں خود کو کرنی ہوگی۔ اسی طرح جان کے بارے میں بگاڑ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو مار دھاڑ، قتل و غارت، منہ پہ تیزاب، اور معلوم نہیں ان کے ساتھ ظلم اور تشدد، اعضاء کا کاٹنا، ٹنڈیں کرنا اور مونچھیں مونڈنا، اور پھر جسم میں سوئے مار مار کے مارنا، زخمی کر دینا، اپاہج کر دینا، دانت توڑ دینا، ہڈیاں توڑ دینا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے، اپنا دبدبہ، اپنا روب، اپنی ہیبت اور اپنی جرت دکھانے کے لیے گن پوائنٹ پہ کسی بھی پہلو سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں، شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ، اور بھائی بھائی پہ، ہمسایہ ہمسائے پہ، تو یہ بھی جان کے اندر آنے والا بگاڑ ہے۔ جان اللہ کی امانت ہے، نہ اپنی کے جو ہے کوئی نقصان کیجئے، نہ دوسرے کا کیجئے، کیونکہ ایک جان کا نقصان کرنے والا پوری انسانیت کا نقصان کرنے والا ہے۔ آپ دونوں نہ کھڑے ہو جائیں بیٹا، آپ کھڑے ہوں ذرا، آپ کو روکا تھا نا نہیں بول رہا، اٹھ جائیں شاباش، اٹھے اٹھے، کھڑے ہوں، اٹھے۔ اب شرم آ رہی ہے نا اٹھتے ہوئے؟ حضرات جان کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات کی تھی، چلیں بیٹھا رہنے دیں، سمجھ گئے آپ انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ میں کہوں میں بڑا نیک ہوں، بڑا پاک ہوں، بڑا صاف ہوں، کہیں میری بھی غلطیاں ہیں، تو جتنی میری کمی کوتاہی ہے میں اس کو دیکھ لوں، اور اس کا سب سے بڑا تعلق عزت اور آبرو سے ہے۔ دیکھیے چغلی، بہتان، غیبت، بہتان سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ ایک کام آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، صرف شک کی بنیاد پہ آپ یقین کریں۔ میں اس دنیا کے حالات کو دیکھ کے بڑی عجیب و غریب، میرے ایک ٹیچر تھے، اسکول ٹیچر، کہنے لگے بیٹا ذہین ہے تو، پڑھتا بھی ہے، لیکن ایک کام کرنا، میں نصیحت کرتا ہوں قاریوں سے بچ کے رہنا۔ لفظ تھے ان کے، بچے تھے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں ادراک تھا، نہیں احساس تھا۔ میں نے حفظ کیا الحمدللہ اپنے طور پہ، لیکن نہیں، ان کے استاذ کی ایک وصیت بھی تھی، نصیحت بھی تھی، اب جا کر کے اس کا ادراک ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں کہا، حقیقت کیا تھی۔ یہ جو رائے ہم نے پیدا کر لی ہے، کیا اس میں دوسری طرف ہمارے کردار شامل نہیں؟ شامل ہیں، لیکن اس قدر شدت اور حدت اور بہتان بازیاں آپ لوگوں نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا، میں تنہا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی کیوں، میرے پاس اللہ کا شکر ہے، طلبہ ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، لمبی چوڑی کھیپ ہے، دوست احباب ہیں، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن پھر بھی یہ تنہا کس لیے؟ کیونکہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، ایک جگہ بیٹا ساتھ تھا، ہم پروگرام پہ گئے، لوگوں کا جو لب و لہجہ تھا اور جو الفاظ تھے جو میں نے سنے، وہ دن جائے آج کا ہے، شاید میں نے اپنے ساتھ بیٹے کو بھی نہیں کبھی بٹھایا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ذہن اتنے گندے ہو چکے ہیں، اور یاد رکھیے گٹر کے منہ پہ کستوری لیپ کر دینے سے صاف نہیں ہوتا۔ ہم سپرے کر لیں، پرفیوم لگا لیں، خوبصورت کپڑے پہن لیں، ماشاءاللہ فیس واش لگا لیں، ہینڈ واش کر لیں، پورے کا پورا نہا لیں، اگر ذہن کی گندگی کا گٹر صاف نہیں کیا تو پھر یہ یاد رکھیے کہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے شاید آ رہا ہو، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اور میں اس کے بارے میں معلوم نہیں کیا سوچ رہا ہوں۔ کون اصلاح کرے گا؟ کوئی اور؟
یہ لب و لہجے، یہ لفظ، یہ جملے ہم ہی نے بدلنے ہیں، ہم ہی نے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پھر جا کے ہماری جان محفوظ ہونی ہے، وگرنہ ان چیزوں نے میرے اور آپ کے قبرستان بنا رکھے ہیں، اور گھروں کے اندر لڑائیاں اور جنگیں، سبب اس کے پیچھے یہ ہے۔ آئیے اس کے بعد دوسرا پہلو جہاں خرابی کی انتہا ہے اور بگاڑ ہے اور وہ قابل اصلاح ہے، اس کا تعلق مال سے ہے۔ مال سے آپ اور میں اگر غور کریں، کتنے شعبے ہیں جہاں ہم مال کو تباہیوں اور بربادیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کسی دوسرے کو چھوڑیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مدینہ الرسول میں، ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ آج کی بیٹی ہوتی کہندی ماں جی پانی بھی پائی ہیں، 2 کلو برف بھی سٹ آئی ہے ایسے کہ نہیں؟ 80 روپے کلو ہے، ماں جی 80 ابو کا، 80 تواڈے دے وچ 80 میرے بھی خیال رکھیا جائے۔ بھائی آتا وہ اپنے 80 ڈال لیتا، بھی پیسے ہی ڈالنے نا، جب تک وائٹنس ہے، سفید ہے، کام چل رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے، ہنسنا ہو تو ہنس لینا، رونا ہو تو رو لینا۔ میرے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ یقین کریں ان کے پاس سائیکل کو پنکچر لگانا تو دور، ہوا بھرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ حالت تھی ان کی۔ اللہ غربت دیتا ہے، آزماتا بھی ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ۔ یہ حالت تھی۔ کسی نے مشورہ دیا یار تو دودھ کا کام کیوں نہیں کر لیتا؟ ماشاءاللہ دودھ کا کام کیا۔ 9 مہینے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہاں تھے، نظر نہیں آئے۔ کہندے جی ماشاءاللہ میں دودھ کا کام شروع کر لیا۔ تو میں کہا ٹینڈ کیوں کرائی جی؟ کہندے میں عمرہ کر کے آیا۔ 9 مہینے کے اندر اندر اللہ نے دیکھو کتنی برکت ڈالی ہے۔ سوچیں، اب اس نے دودھ میں ملا کے پانی 3 گنا کر کے کوشش کی ہے کہ دوں چیز تھوڑی پیسہ زیادہ لے لوں۔ اس نے تو ایک دودھ کا کاروبار کیا ہے، اس کو 70 سودوں کی ضرورت پڑنی ہے جو گھر میں لانے ہیں، ہر ایک کو جو اتنے اتنے اضافی دے کے آئے گا۔ کیا فائدہ اس جو ہے اوپر 160 کما لینے کا؟ 160 اگر زیادہ کما لیے تو کیا کیا؟ دے کے کتنی جگہ آیا ہے؟ ہم نے مال چرایا ہے، ہتھیایا ہے۔ میرے رب نے پہلی قوموں کو اسی وجہ سے موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا قصور تھا؟ دینا ہے تو تھوڑا دینا ہے، لینا ہے تو زیادہ لینا ہے۔ ناپ اور پیمانے اور ہیں، ماپ اور ہے، وزن کرنے کے لیے انداز اور ہے، دھوکہ اور فراڈ ہے، اور میزان میں قسطاس اور عدل نہیں ہے۔ یہی چیز ہماری ہے۔ دوسرا میری تعریف کرے، میں اس کو گالیاں دوں، یہ کیا چیز ہے؟ تو میزان کو درست رکھیں۔ مال کو ہم لوٹ رہے ہیں اور 2 ہاتھ لوٹ رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں۔ کون لے رہا ہے؟ ہم ہی لے رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں لے رہا۔ اگر میں لیتا ہوں تو رک جاؤں بھئی، میں کلرک ہوں، میں فائنانس میں ہوں، میں اکاؤنٹس میں ہوں، مجھے خزانچی بنایا گیا ہے، گھر کے اندر مال پیسہ میرے پاس ہے۔ اب ڈنڈی مارنا تو میرے ہاتھ میں ہی ہے نا۔ اگر سیدھا رکھوں، مجھے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر مجھے ایک ٹارگٹ مل گیا ہے کہ اتنے میں نے لینے ہیں اور اتنے ہو کے مجھے اور اوپر مل گئے ہیں اور وہ اسی حوالے سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے محبوب یہ زکوٰۃ ہے اور یہ تحفے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے اور یہ۔ محبوب نے کہا اپنی ماں کے گھر بیٹھے رہتے نا، پھر میں دیکھتا کتنے تحفے آتے تھے۔ آپ لوگوں کو جو عہدہ مل گیا تھا، مرتبہ مل گیا تھا، مقام ملا تھا، جو آپ کو اتھارٹی ملی تھی، اور جس چیز پہ آپ کو بھیجا گیا تھا، جو آپ کو نیابت دی گئی تھی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ میرا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، شوہر عورت کو دھوکہ دے رہا ہے، اولاد باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ماں باپ اولاد کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے وہ جملہ دادا جی کہا کرتے تھے، مرد وہی کامیاب ہے جیڑا اپنی جیب بیوی تے شو نہ ہون دے، اور بیوی وہ کامیاب ہے کہ جیڑی اپنی شوہر دی جیب نو بغیر چیک کیتے نہ چھڑے۔ ابھی آپ پڑھ رہے تھے عورت نیک عورت، بھئی مرد نیک بنے تو عورت نیک بنے، وہ اکیلی کہاں سے نیک بنے گی؟
اس اکیلی میں حیا کہاں سے آئے گا؟ ہماری غیرت جاگے گی تو وہ سلسلہ جاگے گا. ادھر بھی غیرت اور حیا، پیار اور وقار اور ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی تو پھر ہے نا. مال دینے کو تیار نہیں ہے. گھر بیوی نے بولا پیسے چاہیے دینا، کونی گئے کتوں لیا وہاں تو باہروں ماڑی جی میں سکال آ جائے 20 روپے دا ایزی لوڈ کرانا تو کنے دا کرانا ہے صدقے 20 دا دور ہی نہیں رہا ہوں. تے میں 500 دا بھیجن لگا، نہیں رہن دو انہاں کی کرنا، چلو چھڈو پھر کی ہے، تواڈے اپنے ہی نے، تواڈے میرے چ فرق ہے. جب یہ پیمانے بن جائیں، عزت اور آبرو یہ ہو، مال اس طرح لٹنے لگے، بوڑھا باپ ترس رہا ہو کہ مجھے ایک انجیکشن لے دو، باپ کو گالیاں دے کے نکل آئے، ماں نے ٹیبلٹ مانگی ہو اور کہے کہ سارے ٹھیکے میں نے اٹھا رکھے ہیں، اور دوسروں پہ جو جا کے ماشاءاللہ خسروں پہ اور ہیجڑوں پہ، اسے کیا کہوں گا؟ یہ مال کمائیے بھی جائز طریقے سے کیونکہ اللہ نے دیا ہے، آزمائش ہے، اور اس کو استعمال بھی جائز طریقے سے. قیامت کے دن پاؤں جوڑ دیے جانے ہیں، تب تک معافی نہیں جب تک اللہ کے سامنے حساب نہیں دے لیا میں نے کہاں سے لیے تھے، مانگ کے لیے تھے، مانگنے کے لائق تھا، مانگنے چاہیے تھے کہ نہیں، میں نے کشکول پھیلا کے لیے تھے، میں نے کوئی نام لے کے مانگے تھے. آپ دیکھتے نہیں سیلاب کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، دینے کے لیے جب سامان جاتے ہیں وہ لوگ آئے ہوتے ہیں جو سیلاب زدہ ہوتے ہی نہیں، باہر سے ٹپری واس ادھر سے ادھر سے آ کے چھینی جھپٹا کر کے وہ جس طریقے سے وہ لے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے، جو مستحق ہے وہ رہ جاتا ہے، جو حقدار نہیں ہوتے وہ لے جاتے ہیں. تو نے چھیننا کہاں سے تھا، لیا کہاں سے تھا، کمایا کہاں سے تھا، اٹھایا کہاں سے تھا، یہ پوچھا جانا ہے. اور جب لے لیا تو لگایا کہاں تھا. یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بگاڑ ہمارے اندر ہے، جوئے پہ ہم لگا رہے ہیں، زنا پہ ہم لگا رہے، شرک کے اڈوں پہ ہم لگا رہے، اور دوسروں کو کیا کہتے ہیں، میری پہلی چنگی ہو گئی ہے، فصل سونی ہو گئی، ہن تیار رمی میں تیرے تے ویچ کے لونی میں تینوں دسنا ہے. واہ واہ موج فقیراں دی. کی خیال ہے اس علاقے کا ایس ایچ او کتنا خوش قسمت ہے جس علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں وہاں میں ویچ کے پہلی تیرے تے لونی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے کیا ہے اور انہوں نے نہیں کیا، ہم نے خود سکھایا ہے. اور پھر بھائیو یہاں بھی میں اصلاح کی طرف آؤں، آؤ نوٹ کرو لوگو، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں. میری جماعت فرشتوں کی جماعت نہیں، لیکن وکالت کا حق رکھتا ہوں. آؤ دیکھو ہم نے اصلاح کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، اللہ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا ہے، آپ بھی کیا کرو. کیا اصلاح کی ہے؟ ہم نے کہا ہے ہمیں پیٹ لگا ہے، بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، یہ کھانا بھی مانگتا ہے اور منہ میں رال بھی ٹپکتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یتیم کا مال نہیں کھانا، بیوہ کا مال نہیں کھانا، حرام ہے. جاؤ لوگوں پوری دنیا میں کسی جگہ کسی بچے کا باپ مرا ہو، بچہ یتیم ہوا ہو، عورت کا شوہر مرا ہو، عورت بیوہ ہوئی ہو، ہم نے کبھی کہا ہو کہ 40 دن ہمارے گھر کپڑے بھی بھیجو اور کھانا بھی بھیجو، یا 10 دن یا 7ویں پہ یا تیجے پہ یا کل پہ؟ اللہ کی قسم زندگی بھر میں ایک مثال مل جائے کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا دے، ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی کوشش کی ہے، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے. بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، دیگیں پکی ہوئی خوشبو آئے تو پھر دل تو کرتا ہے کھانے کو، لیکن ہم نے کیوں ہاتھ روکے ہیں؟ معذرت کس لیے کر لیتے ہیں بھائیو؟ صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا بھی چاہیے، حیا بھی چاہیے، اپنی اصلاح بھی چاہیے. کوئی دوسرا نہیں کرے گا. یہ چوری سے کیوں روکا، ڈکیٹی سے کیوں روکا، حرام طریقے سے کمانے سے کیوں روکا؟ یہ غلط ذرائع استعمال کر کے کسی کا مال نہ ہاتھے آیا جائے، کیونکہ جب یہ ہوگا، اچھا کسی دی جُتی چکی ہے بڑا مزہ ہوندا ہے، اپنی چکی جائے تو پھر منہ تے رات دے 12 بجے ہوندے ہے کہ نہیں؟ پھر اتنے بڑے بڑے پھکڑ تولدا. میرے ساتھ دوست ہیں، ایسی کوئی اصلاح معاشرہ پہ بات سنی تو جمعہ پڑھنے فیصل آباد آ گئے، بڑے ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ، بہت با کمال ڈریسنگ کی ہوئی. جب جمعہ پڑھ کے سوال و جواب کے بعد اٹھ کے جانے لگے تو جوتا بالکل نیا لے کے آئے تھے، جوتا نہیں. کہندے صاحب پہلی دفعہ مسیتے وڑیا سا تے بڑا تیار تیور ہو کے آیا سا. مینوں کسی نے کہا سی، تواڈے کولوں بھی سنیا سی کہ خذو زینتکم عند کل مسجد. میں تو اپنی شادی میں اتنا نہیں بنا سنورا تھا جتنا آج جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو میری تو جُتی لے گیا نا. خیر میں نے حوصلہ دیا، تسلی دی، جوتا دیا، روانہ کیا. گجراں والا گیا تو کہتے کہ میں نے ذرا آپ سے ملنا ہے، بعد میں ملنا. میں ملا،
کہنے لگے جی گڈی چ ایک شے رکھی ہے تو فیصلہ آباد تو پہلے نہیں جے کھولنی. میں جی رستے چیک ہوگی. کہندے نہ ڈرو نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ فیصلہ آباد. میں نے آ کے کھولا تو وہاں وہ لیدر والا ان کا جوتا تھا, وہ ساتھ میں پالش بھی خریدی تھی. جوتا تو کوئی اٹھا کے لے گیا, پالش مجھے دی اور بیچ میں رکا لکھا تھا تیرے شہر والوں نے میرا جوتا رکھ لیا ہے, پالش بھی ان کو دے دینا. اس کے بعد نماز کی طرف. تو بھائیو یہ ہم نے خود کیا ہے. اب کسی کو تو پتہ نہیں کہ یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے, یہ جوتا اٹھانے آ رہا ہے, لیکن جب تیرا جوتا اٹھے گا پتہ تب چلے گا. دوسروں کی جیب کاٹنا کتنا اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ اس سارے 5 والے نوٹ سی, جب اپنی کٹتی ہے نا تو پھر 5 کے 4 ٹھیپے بھی نکل جائیں تو افسوس ہوتا ہے. تو دوستو اس لیے دھوکے نہ دو. آئی کام کرو, بی کام کرو, ایم کام کرو, بڑے بڑے ڈپلومے لو, بینکنگ کے جو ہے جا کے کورسز کرو, لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کے, فراڈ دے کے, سود کے ذریعے مال ہتھیا کے, ان کی جمع پونجی کو زندگی بھر کے لیے مختلف جو ہے اسکیموں کے تحت ان کی جیبوں سے نکال کے اگر آپ یہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں تو پیٹ کا جہنم نہیں بھرتا, اس کو بھرتی ہے تو صرف مٹی بھرتی ہے. کما لیں جتنا کمانا ہے, کر لیں, بھاگ لیں. اور تیسری چیز جو میرے اور آپ کے معاشرے میں بہت بگڑ گئی ہے اور بہت ہی بگڑ گئی ہے, وہ کیا ہے؟ کیوں بھائیو؟ ہم اپنی غلطیاں ڈھونڈنے لگے نا تو غلطی ملتی نہیں ہے. میں نے اپنے طلبہ سے ایک دن کلاس میں کہا کہ اپنی 20 خوبیاں لکھ کے لانی ہیں, 20 غلطیاں. آ کے کھڑے ہو گئے, سر پتہ ہی نہیں لگتا, اسی تو لگتا کدی غلطی کیتی ہی نہیں. میں نے اب تیسری پوچھی ہے تو آپ سارے چپ ہیں. تو پھر میں ایسے ہی جب سارے ٹھیک ہیں تو میں کیوں بگاڑ کی بات کر رہا ہوں, میں اصلاح کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ زبان کے اوپر میں پہلے کہہ چکا ہوں, عزت سے اس کا تعلق جوڑ چکا ہوں. اس میں جھوٹ, اس میں فراڈ, اس میں شرک, اس میں بغاوتیں, اس میں گالیاں, جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اس کا تعلق آ گیا. حضرات آئیے, ہماری جان, ہماری عزت, ہماری دولت, بگاڑ جو آیا ہے وہ دین کا بگاڑ ہے. یہ ساری چیزیں خراب کیوں ہیں؟ کہ ہم نے کسی کو اپنا بڑا مانا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کو بڑا مانا ہوتا, آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیتے میرا رب پیچھے سے مین سوئچ اٹھا دے, لائٹ بند کر دے تو کیا کر لوں گا. کان غلط سننے سے پہلے سوچ لیتا کہ میرا اللہ ہے. اگر میری طاقت سماعت کی چھین لے تو کیا بنے گا, میں خود ٹھیک ہو جاؤں. اگر غلط جگہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لوں کہ میرا رب میری طاقت چھین لے تو کیا کروں گا. میرے اعضاء, میرے کوا. تو ہماری دین میں, اور دین میں بگاڑ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو رب نہیں جانا. بھوک مریں گے تو کسی کا نام لے لیں گے, اور اگر کوئی ضرورت پڑی ہے تو فلاں پوری کر دے گا. ارے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری ضرورتیں کون آ کے پوری کرتا رہا؟ بھول گیا اس اللہ کو جو ماں کے پیٹ میں دے رہا تھا. جب اس دنیا میں بچہ تھا تو ماں کی بولی نہیں بول سکتا تو تجھے دیتا تھا. جب بولنے کے قابل ہو گیا تو اب اوروں کے نام, غیروں کے نام, اس کا نام, اس کا نام. اور جب تیرا سر ٹکتا نہیں تھا, کون تھا جس نے یہ قوت دی تھی ٹکانے کے قابل کیا؟ اور آج جب یہ گردن کے اوپر سر ٹک رہا ہے تو پھر تو اس کو در در پہ جا کے دھکے دے رہا ہے اور جو ہے رسوا کر رہا ہے. اسے ایک رب کے در پہ رکھ, یہ تیرا دین, اور پھر دہریت پہ اتر آیا ہے. بگاڑ دیکھو, کہتا ہے جی کوئی رب نہیں ہے, سب زمانے سے بنا ہے. بگاڑ دیکھیے, الہاد پہ اتر آیا ہے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے اللہ ہوگا, اپنے گھر ہوگا, بیٹھا ہوگا, لیکن اس نے بھی عجیب ہے, اپے مینو ٹھڈ لایا ہی. الہاد کی حد دیکھو, کیا کہتا ہے, مینو اپے پیٹ لایا ہی. اپے کہنا ہے بھی ہوں مسیتے بھی آ تو نہیں سی لاؤنا. اللہ کو شکوے, اقبال جیسا شکووں پہ آ گیا, دنیا شکووں پہ آ گئی, ہر بندہ شکوے. اللہ شکر کے لائق ہے, اصلاح کر لو شکوہ نہیں ہوگا. اللہ شکر کے لائق, کمی کیا چھوڑی ہے, سب عطا کیا ہے, لیکن ہم نے رب کے شکوے شروع کر دیے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے. اور لوگوں پھر بگاڑ کے آیا, الہاد کے ساتھ یہ کفر آ گیا. شکر چاہیے تھا, پھر کفر سے بات آگے بڑھ گئی. جنہوں نے مانا انہوں نے شرک شروع کر دیا. اللہ تم ہی دینا ہے, پر جداں دی غازی دیندہ نا اداں دی تو نہیں. اللہ تم ہی سمندر ڈکے نے, پر غازی نے سونا ڈکیا ہے. جی او نہ ہوندا تے کراچی ڈوبیا ہونا سی. اللہ تم ہی اسمان بنایا ہے, پر انہوں شاہ شمس تبریز نے اسمان دے سورج نو روکیا ہے. او نہ ہوندے تا اج کم خراب.
یہ باتیں تجھے کس نے کہی تھی؟ رب نے بولنے کی طاقت دے دی اور تو اسی کے خلاف بول رہا ہے۔ اور اللہ کی پاکیزگیاں، رب کی تقدیس، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنائیں آج سب بھلا کر کے تیرے اور میرے اندر جو زبان کی خرابی، دین کی خرابی اور بول کی خرابی، جملوں کی گفتار کی خرابی، سوچ اور بچار کی خرابی، یہ ہمارے کردار کی خرابی میں چلی گئی ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کریں اور دین میں اپنے رب کے بارے میں مثبت بولا کریں، مثبت۔ لیکن میں کیا کروں، میں تو باہر دیکھتا ہوں بینر لگا ہوا ہے جھولے لال، میں بھی نال ادھا ہی ہو جانا، دے خوشیاں غم ٹال، بینر لگا ہے سنگت، اب میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، وہاں جا کے تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ کون سا میلہ ہے میرے ملک کا جو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے حالات کیا وہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پیار، محبت، عزت اور آبرو اسی لیے دی تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزتوں کو پامال کریں اور رب کو رسوا کریں، اللہ سے امیدیں اٹھا لیں۔ اور پھر حالت دیکھیے ہماری کہ رب کے احکام کو بھی ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تو آکھی جا اسی مننی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائیو؟ اچھا، اللہ نے ایک کام کہا ہے نا، حی علی الصلاۃ۔ آپ کے قصور میں تو ماشاءاللہ مسجدیں بھی زیادہ ہیں، نمازی بھی زیادہ ہیں، ایسے ہی نا کہ مسیتیں ہی بہت ہی ہیں نا؟ سچی دسیا جی، میں نے سنا ہے پورے ایشیا میں اتنی مسجدیں کسی اور علاقے میں نہیں جتنی قصور میں ہیں۔ ایک اور بھی رپورٹ ہے کہ مدرسے اتنی، مسجدیں نہیں جتنے مدرسے ہیں۔ ایک اور بھی رپورٹ ہے کہ مدرسے اتنے نہیں جتنے سفیر ہیں۔ میرا حسن ظن ہے، لیکن یہ بگاڑ کب آیا، کیسے آیا؟ دین میں جب ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کیا تھا؟ دین اتنا ہونا چاہیے تھا، لوگوں آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم نے اصلاح کی کوشش کی ہے، ہم نے دین بھی سیدھا رکھا ہے، ہم نے اپنے ماننے والوں کو، جاننے والوں کو بتایا ہے کہ دین وہ لینا ہے جو امپورٹڈ ہو۔ توجہ ہے میری طرف؟ دین وہ لینا ہے جو امپورٹڈ ہو۔ امپورٹڈ تو سمجھتے ہوگے، پرا باہر گیا ہوئے، ماما گیا ہوئے، چاچا تایا گیا ہوئے، میرے لیے امپورٹڈ جی چیز لے کے آئی، اتوں امپورٹڈ کڑی لے کے آئی، کراچیوں نہ لے آئی، تو ٹھینگ موڑو نہ پھڑ لیں۔ امپورٹڈ چاہیے، الحمدللہ، مقامی، ہوم میڈ، ہینڈ میڈ، چائنا کا مال، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ، یہ ہاتھوں کا بنایا ہوا، یہ ڈومیسٹک اور لوکل نہیں چلے گا۔ ہم نے اپنے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو، اللہ کا شکر ہے مسجدوں میں، مدارس میں ہم نے جو نصاب رکھا ہے وہ امپورٹڈ رکھا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ آؤ چیک کرو ہمارے مساجد میں، مدارس میں ہمارے نصاب کو، آپ کو ملے گا رب کی کتاب ملے گی، رب کا قرآن ملے گا، آیات ملیں گی، تفسیر ملے گی، آقا کا بیان ملے گا، محبوب کی گفتار ملے گی، صحیح حدیث ملے گی، سورت و سیرت ملے گی، قدوہ اسوہ ملے گا۔ ہم نے کوئی جو بھی کیا، جو بھی لیا، بچوں کو پڑھایا، دل و دماغ میں ڈالا، تعلیم دی، تربیت کی، امپورٹڈ کے ساتھ۔ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا میرے دادا جی ایڈے وڈے سی، ماشاءاللہ ایڈا اچا انہاں دا ترا ہوندا سی، ایڈی ماشاءاللہ سونی شکل سی، اتنی بڑی سرکار تھی اور اتنا بڑا ان کا دربار ہے، لہٰذا وہ جو کہتے ہیں وہ فائنل ہے، حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن نہیں، ابا جی دا قول بھی جیڑا نا جی سونے دے پانی نہ لکھن والا سی۔ اللہ کی قسم، باپ سامنے آئے عزت کریں گے، لیکن محبوب کی بات آ جائے ہم ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ابو آپ کی عزت احترام اپنی جگہ، لیکن آقا کا سچا فرمان ہے یہ ویلیو ہے نصاب کی، امپورٹڈ کی۔ اور دین میں بگاڑ تب تک صحیح نہیں ہونا، میری آخری بات، تب تک صحیح نہیں ہونا جب تک آپ اور میں اپنا عمل اور کردار ایکسپورٹ کوالٹی کا نہ کر لیں۔ ایکسپورٹ سمجھ دے؟ پڑھے لکھے تو سمجھ دے ہیں، جڑے بہتے پڑھے ہیں وہ نہیں سمجھ دے۔ بہتے پڑھے وہ ہوندے ہیں جڑے کہن پوت اسی جڑیاں 2 پڑھیاں سی نا، تیریاں 16 پڑھیاں تو چنگیاں ہیں، ایسے کہ نہیں؟ انہوں کی سمجھائیے؟ ہاں، ان کو بھی بتاتے ہیں سادی پنجابی زبان میں، کچھ مال ایسا ہے جو آپ کے ملک میں رہتا ہے، بنتا یہی ہے، جاتا باہر ہے۔
آپ کے پاس کنو آتا ہے سرگودے کے علاقے سے, چھوٹا چھوٹا ادھر صاف ستھرا چنا ہوا, پالش کیا ہوا, چھانٹا ہوا, الگ کیا ہوا, کمال اے درجے کا, اور درجہ اول کا جو ہے وہ باہر بھیجا جاتا ہے. اگر اس میں سائز میں معمولی سا فرق آ جائے, انہوں نے ایک سانچا رکھا ہے, اس سے اگر چھوٹا ہے نیچے گر گیا تو گیا, نیچے گر گیا تو گیا. اسی طریقے سے میرا فیصل آباد کپڑے کو ایکسپورٹ کرتا ہے, باہر بھیجتا ہے. انہوں نے مانگا ہوتا ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے, آرڈر ہوتا ہے کہ اتنے دھاگے. اگر لوم میں دھاگا اگر کم کر دیا گیا, ایک دھاگا بھی کم چل گیا, کپڑا باہر نہیں جاتا یارو. اور تو اور جوتا نہیں جاتا. سروس والوں کے بے پیر سیل نہیں لگی ہوتی, باٹا والوں کی سیل نہیں لگی ہوتی. کیوں لگی ہوتی ہے؟ کہ یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا. ایک سلائی اگر سوئی ٹیڑھی ہوئی, سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی یا کٹنگ خراب ہو گئی ہے, کمپیوٹر نے اٹھا کے جوتے کو باہر پھینک دیا, باہر نہیں جا سکے گا, یہ ادھر ہی رہے گا. بھائیو, عمل بھی ایکسپورٹ کوالٹی کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آسمان پہ جا رہا ہے, یہاں سے باہر جانا ہے, اگلے جہان جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. اگر ایکسپورٹ کوالٹی کا نہ ہوا, مدینے جیسا شہر ہوا, مسجد نبوی ہوئی, جین آقا نے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو, محبوب سامنے بیٹھے ہوں, وہی اتر رہی ہو, وقت کا صحابی ہو, محبوب کے گلے ملتا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہو, آقا کے سامنے آ کے نماز پڑھ رہا ہو, اور ایکسپورٹ کوالٹی کی نماز نہ پڑھے. پڑھ کے آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی, جا پھر کر, دوبارہ کوشش کر, تیری نماز نہیں ہوئی. تو سانو کوئی اج کہہ دے, کہو جی مولوی صاحب تسی اپنیاں پڑھو, ساڈی نہ سوچو, میں جتھے ہاں ٹھیک ہاں. وہ صحابی ایسے نہیں بولے. پھر پڑھ کے آئے, پھر پڑھ کے آئے, آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے ہم باہر بھیج دیتے ہیں. کہا نہیں گئی, اوپر ادھر ہی رہ گئی ہے. ارجی فصلی فإنک لم تصلی, تو نے نہیں پڑھی. تیسری بار بھی آیا, کہنے لگا آقا نقص کیا ہے, بگاڑ کیا ہے, اصلاح کر دی جائے. آپ نے بتایا کہ تیرے رکوع میں اور تیرے سجدے میں پرابلم آ رہی تھی, تیرے رکوع میں اور تیرے سجدے میں پرابلم آ رہی تھی. یقین نہیں آتا نا. آپ لوگوں نے جب سمیں اپنے نام کروائی تھی تو انگوٹھا اوپر کئی بزرگ دور ہی رکھ دیتے تھے, مشین ایکسپٹ کرتی تھی. وہ دوبارہ کہتا تھا 10 روپے ہی لینے سی نا, زیادہ تھا نہیں. وہ بیچارہ پکڑ کے پھر کہتا تھا جی بزرگو ہاتھ ہوتے رکھو, تے انگوٹھا ادھا کر کے پورا رکھو. اگر تو نے ماتھا جا کے لگا دیا, تیری تشخیص ہوتی ہے, تیری پہچان ہوتی ہے, تیری تصدیق ہوتی ہے پیشانی کی ان لائنوں سے. جب زمین پہ رکھے گا, برابر رکھے گا, پراپر رکھے گا, بروزنگ ہو رہی ہے اور کام چل رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے, جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا سر لگا کے اٹھائے گا, بیکار چلا گیا تیرا عمل. اور جھک کے جو اٹھ گیا, بیکار چلا گیا تیرا عمل. جب نکلے گا لکھا جائے گا یہ چور ہے, 2 نمبر ہے. ان اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتہ, دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. نماز کی چوری کیا ہے؟ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا. لوگو آؤ دین میں بھی اصلاح کریں. اور دین صرف یہ نہیں ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ساری چیزیں ہیں. روزے آ رہے ہیں نا, روزے آ رہے ہیں, واقعی آ رہے ہیں نا, اور ماشاءاللہ بڑے نارمل اور بہترین موسم میں آ رہے ہیں. پچھلے سال جمعہ رات کو روزہ چاند دکھا, جمعے کا پہلا روزہ بنا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوجوانوں نے روزہ رکھا. تھوڑا سا سورج نے آنکھ دکھائی, ابھی 11:30 ہوئے تھے, ہونٹ خشک ہونے لگے, اور پتہ نوجوان کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ہی بات کہہ رہے تھے, اللہ آئیتے پھسا لے, کل ویکھاں گے. اور اگلے دن ہفتے کا روزہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم نوجوانوں نے رکھا. کیا یہ ہماری اصلاح ہے؟ دوستا میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھ سادے تیری زبان میں آیتیں پڑھوں, تجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, میں تیری دلیل, تیرے رویے کو سامنے رکھتا ہوں. دل والوں کے لیے دین ہوتا ہے, دل نہیں تو دین نہیں, عقل نہیں تو کیا دین ہے؟ دل والوں کے لیے. نواں نواں ویاہ ہوندا تے کی کہندے جے, بھلیے ساری عمر وکھریاں کھادیاں, ہن روٹی رل کے ہی کھایا کرنی. کہندی ٹھیک ہے, میں تو آپ ڈیک دی سا. اب ماشاءاللہ بہاولپور یونیورسٹی چلا گیا انٹرویو دینے کے لیے. کہا میں صبح صبح پہنچ جاؤں گا, ناشتہ اکٹھے مل کے. فون آیا, میں تو ستلج تے پھسے ہاں, ٹریفک پھسی ہے, دریا دا پل بند ہے, تسی آنا تے ناشتہ کرنا, نہیں تے نہیں کرنا. کر لا تو نہیں کرنا. ابو نے, امی نے, بھائیوں نے, بہنوں نے سب سے بولا. یہ میں بات دین میں لا رہا ہوں, یہ تیرے میرے رویے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر, دوپہر کا ٹائم ہو گیا, کتنے پہنچے جے؟ حالت میں کھانے وال تو پیچھے ہیں. اللہ اکبر.
चौक मेतले हैं, तुसी आना तो मैं खाना है। शाम हो गई, सज्जन नहीं आया, की करिए, पाक पतन कोल जिहड़ा सी ना जी उत्थे पुली टुटी सी, उत्थे फसे। इशा हो गई, रात के 11 बज गए, आया तो खाना खाया, न वो भूखी मरी न ये भूखा मरा। अरे मोहब्बत में अगर इतनी देर खाना छोड़ा जा सकता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनों की मोहब्बत तो रब से, उस हर मोहब्बत से बाला होती है। तू जवानी में अपने रब के कहने पे, बीवी दे कहण ते बंदे दे कहण ते छड्ड बैठे हो, ते यार ते सज्जन दे कहण ते मैं अज लंच भी नहीं करना ते डिनर भी नहीं करना, तुसी आना ते फिर खाना है। हाँ ये हो सकता है, तो रब से भी दोस्ती कर लेना जरा। 11 महीने जिसका दिया हुआ खाता है, 12वें महीने अगर वो कहता है कि फजर के तुलू होने से लेकर के जो है वो सूरज के गुरूब होने तलक तो नहीं खाएगा, तो तू नहीं रुक सकता, मर जाएगा, मौत आ जाएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर जवान हो मेरा, दलेर और बहादुर हो, दिल की धड़कने हो, इस्लाम मुमकिन है, वो रोजा नहीं छोड़ सकता। एक सिगरेट दे टोटे पीछे की ख्याल है, मेरा साह औखा होण डिया, हुण ला लवां कि ना लवां, अल्लाह कहंदे रोजा रखो, पर मैं की करा। ये तेरा जो टोटा और टोटका है ना, ये तेरी फिर यारी के ऊपर तुफ है। दोस्ती कर, पक्की कर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें, सारा दीन, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। दीन में बिगाड़ आ गया है। अच्छा नौजवान तहज्जुद पढ़े, भैड़ा जा नहीं लगता? नहीं नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं, जिस मुआशरे में बात कर रहा हूं, कितना बुरा सा लगता है। अल्लाह अकबर, वो समंदरी का इलाका नहीं भूलता। मैं दलीलें जमीन से उठाता हूं, ये दलील इसको रद्द कर जरा। तेरा दिल है क्या करता है, शामी शामी मैसेज सिटिया की सूरत हाल है, हाले मैसेज नहीं करना, सारे जागरण है। मैं किसी और की बात तो नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा मुआशरा है ये। अच्छा थोड़ी देर हुई, शाह पढ़ ली, हाले सुते नहीं, नहीं हाले नहीं सुते। 11 बज गए, अभी नहीं, नहीं अभी अब्बू जाग रहे हैं। 12 बज गए, हाले की, हाले अम्मी। जब हो गया ना मामला, सारे सो गए, हाँ अब कॉल करें, पैकेज लग गया, बातें शुरू हो गई। सबको सुला के जिससे बातें की जाती है ये खास होता है, भले जितना मर्जी दूर हो। ये तेरी मेरी फितरत है, करते हैं। समंदरी है, 11:15 बजे वीराने से गुजरता हूं, दोनों तरफ कमाद है, नौजवान है, आप निक्कर पहनी हुई है, मच्छरों का जमाना है। 1:45 बजे वापस लौटा हूं, माशाल्लाह वहीं पे कान को मोबाइल लगा के खड़ा है, ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कोई परेशानी, ना कोई टेंशन। ब्रेक लगाई, गाड़ी स्लो की, शीशा नीचे किया। मैं क्या जवान जिदे नाल इन्नी मुहब्बत करना है, अल्लाह तेरे नसीब च कर दे। कहंदा 1 मिनट होल्ड करे जे, मैनू कहंदा मौलवी साहब एक बारी फिर आख्या जे आमीन। अगर तेरे अंदर इतनी जुर्रत, इतनी ताकत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, सबको सुला के अलग थलग होके, कदमों पे खड़ा होके, चल के मजबूत होके, आसाब और केवा को जो है संभाल के पूरी पूरी रात मुनाजात करने में, बातें करने में तुझे मजा आता है, पैकेज लगाता है। घंटे तो बाद जो कटिया जाए ना तो की होया, कट क्यों दिता जे मैं तो नहीं कटिया, की होया, घंटा हो गया। प्यार दा घंटा किड्डा छोटा हुंदा है ना। ये तेरी मेरी फितरत है, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। तो फिर इसी फितरत पे आ जाना, सबको सुला के। महबूब भी तो कहते हैं वस्सलातु बिल्लैली वन्नासु नियाम, जब सारे सोने लगे, खराटे लेने लगे, तो मुसल्ले पे आ जाना, मिलके बातें करेंगे। वस्सलातु बिल्लैली वन्नासु नियाम, इस्लाह आयात पढ़ के, रिवायात पढ़ के, तिलावतें करके, किताबुल्लाह पे झूम के। मुमकिन है ना हो, हम अपने रवैयों पे थोड़ा गौर कर लें। सेम वो चीजें हम करते हैं तो हम थकते नहीं पूरी पूरी रात, कदमों पे वरम पड़ जाए, मच्छर भावें पिंडलियां पूरियां खा जान, लेकिन खलोता है, परवाह ही नहीं, पता ही नहीं, टुरी जाता है एनू एनू एनू। तो आ जाएं, अल्लाह के घर में भी चल के आ जाएं। दीन के हवाले से, जान के हवाले से, माल के हवाले से, इज्जत और आबरू के हवाले से इंशाअल्लाह जब हम कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, हमारे मामलात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी जो कमी बेशियां हैं दूर फरमा, हमारी जो कमी बेशियां, और ये जो उंगली दूसरों की तरफ है इसे पहले अपनी तरफ मोड़ लें, ठीक कर लें, अपने आप को बाहर निकल आएं, फिर इंशाअल्लाह मिलके उंगलियां पकड़ के चलेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।